قال اللہ تعالی یسقون من رحیق المختوم القرآن الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ و تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ نمبر 2، واقعہ افک۔ اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افک کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوے میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کا نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھیں کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ رضی اللہ عنہا کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ رضی اللہ عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نوعمر تھیں۔ بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہاں کو عیاں اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننے، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا شروع کیا اور اسے پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
اور اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پر، جو عبداللہ ابن ابی کے قبیلے خزرج کا سردار تھے، قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی، اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے ام مستہ اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں اور پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گئی۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا، نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا: واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اگر اب میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی: عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا: واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقع افک سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائی وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش
رضی اللہ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ ابن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا گیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبہے اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر، کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہیں ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات۔ نمبر 1، سریہ دیار بنی کلب، علاقہ دومۃ الجندل۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شعبان سن 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمادر بنت اسبغ سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ نمبر 2، سریہ دیار بنی سعد، علاقہ فدق۔ یہ سریہ سن 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار وبر بن علیم تھا۔ نمبر 3، سریہ وادی القرا۔ یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت رمضان سن 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔
مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ میں نے ام القرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑھے ہوئے تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں نے ان سب کو کھینچا اور کھینچتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی۔ میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے لے کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کر لیا۔ ام قرفہ ایک شیطان صفت عورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہسوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ نمبر 4، سریہ اورینین۔ یہ سریہ شوال سن 6 ہجری میں حضرت کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور اورینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کیا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے کرز بن جابر فہری کو 20 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا گیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں ہررا کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریے کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں شوال سن 6 ہجری میں سر کیا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ حالانکہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے اور رجی کا واقعہ سفر سن 4 ہجری کا ہے، اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دونوں 2 الگ الگ سفر کے واقعات تھے جو اہل سیر پر مختلط اور گڈمڈ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے لیکن اہل سیر سے سن کی تعین میں غلطی ہوئی اور انہوں نے اسے سن 4 ہجری کے بجائے سن 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، واللہ عالم۔ یہ ہیں وہ سرایا اور غزوات جو جنگ احزاب اور بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں، لہذا ان مہموں کو جنگ کے بجائے طلایہ گردی، فوج گشت یا تادیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد
ढीठ बद्दुओं और अकड़े हुए दुश्मनों को खौफजदा करना था। हालात पर गौर करने से वाज़ेह होता है कि ग़ज़वा अहज़ाब के बाद सूरत हाल में तब्दीली शुरू हो गई थी और आदाए इस्लाम के हौसले टूटते जा रहे थे। अब उन्हें ये उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी कि दावत इस्लाम को तोड़ा और उसकी शौकत को पामाल किया जा सकता है, मगर ये तब्दीली ज़रा अच्छी तरह खुलकर उस वक्त रूनुमा हुई जब मुसलमान सुलह हुदैबिया से फारिग हो चुके थे। ये सुलह दरअसल इस्लामी कुव्वत का एतराफ़ और इस बात पर मोहरे तस्दीक थी कि अब इस कुव्वत को जज़ीरा नुमाए अरब में बाकी और बरकरार रहने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। सुलह हुदैबिया ज़िकादा सन 6 हिजरी। उम्रा हुदैबिया का सबब। जब जज़ीरा नुमाए अरब में हालात बड़ी हद तक मुसलमानों के मुवाफिक हो गए तो इस्लामी दावत की कामयाबी और फतह आज़म के आसार रफ्ता रफ्ता नुमायां होना शुरू हुए और मस्जिद हराम में, जिसका दरवाज़ा मुशरिकीन ने मुसलमानों पर 6 बरस से बंद कर रखा था, मुसलमानों के लिए इबादत का हक तस्लीम किए जाने की तमहीदात शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के अंदर यह ख्वाब दिखलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की कुंजी ली और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम समेत बैतुल्लाह का तवाफ और उम्रा किया। फिर कुछ लोगों ने सर के बाल मुंडवाए और कुछ ने कटवाने पर इत्तेफा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को इस ख्वाब की इत्तिला दी तो उन्हें बड़ी मुसर्रत हुई और उन्होंने ये समझा कि इस साल मक्का में दाखिला नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को ये भी बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा फरमाएंगे। लिहाजा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन भी सफर के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों में रवानगी का ऐलान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना और गिरदोपेश की आबादियों में ऐलान फरमा दिया कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना हों, लेकिन बेशतर आराब ने ताखीर की। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धुले कपड़े पहने मदीना पर इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हो या नुमैला लेसी रज़ी अल्लाह अन्हो को अपना जानशी मुकर्रर फरमाया और अपनी कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर यकम ज़िलक़ादा सन 6 हिजरी रोज 2 शंबा को रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। 1400 और कहा जाता है कि 1500 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन हम रिकाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिराना हथियार यानी मयान के अंदर बंद तलवारों के सिवा और किसी किस्म का हथियार नहीं लिया था। मक्का की जानिब मुसलमानों की हरकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मक्का की जानिब था। जुल्हलेफा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी के कलादे पहनाए, कुहान चीर कर निशान बनाए और उम्रा का एहराम बांधा ताकि लोगों को इत्मीनान रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग नहीं करेंगे। आगे आगे कबीला खुज़ा का एक जासूस भेज दिया ताकि वो कुरैश के अज़ाइम की खबर लाए। अस्फान के करीब पहुंचे तो उस जासूस ने आकर इत्तला दी कि मैं काब बिन लवई को इस हालत में छोड़ कर आया हूं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करने के लिए अहाबीश हलीफ कबाइल को जमा कर रखा है और भी जमातें और जमियतें फराहम की हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से रोकने का तहैया किए हुए हैं। इस इत्तला के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से मशवरा किया और फरमाया, क्या आप लोगों की ये राय है कि ये लोग जो कुरैश की एयानत पर कमर बस्ता हैं, हम उनके अहलो अयाल पर टूट पड़ें और कब्जा कर लें? इसके बाद अगर वो खामोश बैठते हैं तो इस हालत में खामोश बैठते हैं कि जंग की मार और गमो अलम से दो चार हो चुके हैं और आते हैं तो भी इस हालत में कि अल्लाह उनकी गर्दन तोड़ चुका होगा।
یا آپ لوگوں کی یہ رائے یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے مکہ میں ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرعہ غمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرعہ غمیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ الخوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ خوریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ الغمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب کترا کر ہمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سنیات المرار پر نکلتا تھا۔ سنیات المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زیریں علاقے میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرعہ الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنیات المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا ہل ہل، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ لوگوں نے کہا قصواء اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصواء اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو گئے۔ بدیل بن ورقا کا توسط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقا خزاعی اپنے قبیلہ خزاع کے چند افراد کی معیت میں حاضر ہوا۔
तहामा के बाशिंदों में यही कबीला खुजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर खा था। बुदैल ने कहा, मैं काब बिन लोई को देखकर आया हूं कि वो हुदैबिया के फरावां पानी के पास पड़ाव डाले हुए हैं। उनके हमरा औरतें और बच्चे भी हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से रोकने के तहैया किए हुए आए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किसी से लड़ने नहीं आए, कुरैश को लड़ाइयों ने थका दिया है और सख्त जरर पहुंचाया है, इसलिए अगर वो चाहें तो उनसे एक मुद्दत तय कर दो और वो मेरे और मेरे लोगों के दरमियान से हट जाएं। फिर मेरे गलबे की सूरत में जिस चीज यानी मेरी अताअत में लोग दाखिल होंगे उसमें वो भी दाखिल हो सकते हैं, वरना मुद्दत के इख्तिताम तक वो ताज़ा दम तो हो ही चुके होंगे। और अगर इन्हें लड़ाई के सिवा कुछ मंजूर नहीं तो ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपने दीन के मामले में इनसे उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरी गर्दन जुदा ना हो जाए या जब तक अल्लाह अपना अमर नाफिज ना कर दे। बुदैल ने कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं इसे कुरैश तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो कुरैश के पास पहुंचा और बोला कि मैं इन साहब के पास से आ रहा हूं, मैंने उनसे एक बात सुनी है, अगर चाहो तो पेश कर दूं। इस पर बेवकूफों ने कहा, हमें कोई जरूरत नहीं कि तुम हमसे उनकी कोई बात बयान करो। लेकिन जो लोग सूझबूझ रखते थे उन्होंने कहा, लाओ सुनाओ, तुमने क्या सुना है। बुदैल ने कहा, मैंने उन्हें ये और ये बात कहते सुना है। इस पर कुरैश ने मखरज बिन हफ्स को भेजा। उसे देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बदअहद आदमी है। चुनाचे जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वही बात कही जो बुदैल और उसके रुफका से कही थी। उसने वापस जाकर कुरैश को पूरी बात से बाखबर किया। कुरैश के एलसी इसके बाद हलीस बिन इल्कमा नामी बनु किनाना का एक आदमी ने कहा, मुझे इनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। जब वो नमूदार हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से फरमाया, ये फलां शख्स है, ये ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो हदी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लब्बैक पुकारते हुए इसका इस्तकबाल किया। उस शख्स ने ये कैफियत देखी तो कहा, सुभान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह तो से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं, और वहीं से अपने साथियों के साथ वापस चला गया और बोला, मैंने हदी के जानवर देखे हैं जिनके गलों में फलादे हैं और जिनके कोहान चीरे हुए हैं, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि इन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए। इस पर कुरैश और उस शख्स में कुछ ऐसी बातें हुई कि वो ताव में आ गया। इस मौके पर उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने मुदाखलत की और बोला, इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने एक अच्छी तजवीज पेश की है, लिहाजा इसे कबूल कर लो और मुझे इनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। चुनाचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और गुफ्तगू शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी। इस पर उर्वा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या अपने आप से पहले किसी अरब के मुतालिक सुना है कि उसने अपनी कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत हाल पेश आई तो खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे और ऐसे औबाश लोगों को देख रहा हूं जो इसी लायक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाएं। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्से में आकर कहा, जा, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागेंगे? उर्वा ने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हैं। उसने कहा, देखो उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ऐसी बात ना होती कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया था और मैंने इसका बदला नहीं दिया तो मैं यकीनन तुम्हारी इस बात का जवाब देता। इसके बाद उर्वा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। वो जब गुफ्तगू करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पकड़ लेता
मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास ही खड़े थे। हाथ में तलवार थी और सर पर खुद। उर्वा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पर हाथ बढ़ाता तो वो तलवार का दस्ता उसके हाथ पर मारते और कहते कि अपना हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से परे रख। आखिर उर्वा ने अपना सर उठाया और बोला, ये कौन है? लोगों ने कहा, मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हो। उस पर उसने कहा, ओ बदअहद, क्या मैं तेरी बदअहदी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा हूँ? वाकया ये पेश आया था कि जाहिलियत में हजरत मुगीरा रजी अल्लाह अन्हो कुछ लोगों के साथ थे, फिर उन्हें कत्ल करके उनका माल ले भागे थे और आकर मुसलमान हो गए। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस्लाम तो कबूल कर लेता हूँ लेकिन माल से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस मामले में उर्वा के दौड़ धूप की वजह ये थी कि हजरत मुगीरा रजी अल्लाह अन्हो इसके भतीजे थे। इसके बाद उर्वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन के ताल्लुक के खातिर का मंजर देखने लगा। फिर अपने रुफका के पास वापस आया और बोला, ए कौम, बाखुदा मैं कैसर और किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। बाखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी उसकी इतनी ताजीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं। खुदा की कसम, वो खंखार भी थूके तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता है और वो शख्स इसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता है और जब वो कोई हुक्म देता है तो उसकी बजा आवरी के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। और जब वुजू करते थे तो मालूम होता था कि उसके वुजू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे और जब कोई बात बोलते थे तो सब अपनी आवाजें पस्त कर लेते और फर्ते ताजीम के सबब उन्हें भरपूर नजर से ना देखते थे। और उन्होंने तुम पर एक अच्छी तजवीज पेश की है, लिहाजा इसे कबूल कर लो। वही है जिसने उनके हाथ तुमसे रोके। जब कुरैश के पुरजोश और जंगबाज नौजवानों ने देखा कि उनके सरबराह वो हजरात सुलह के जोया हैं तो उन्होंने सुलह में एक रखना अंदाजी का प्रोग्राम बनाया और ये तय किया कि रात को यहाँ से निकलकर चुपके से मुसलमानों के कैंप में घुस जाएं और ऐसा हंगामा बर्पा करें कि जंग की आग भड़क उठे। फिर उन्होंने इस मंसूबे पर अमल के लिए कोशिश भी की। चुनाचे रात की तारीकी में 70 या 80 नौजवानों ने जबल तनईम से उतरकर मुसलमानों के कैंप में चुपके से घुसने की कोशिश की लेकिन इस्लामी पहरादारों के कमांडर मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हो ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की खातिर इन सबको माफ करते हुए आजाद कर दिया। इसी के बारे में अल्लाह ताला का ये इरशाद नाजिल हुआ, वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्का मिन बाद अन अज़फ़रकुम अलैहिम। वही है जिसने बतन मक्का में उनके हाथ तुमसे रोके और तुम्हारे हाथ उनसे रोके इसके बाद कि तुमको उन पर काबू दे चुका था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की सिफारत। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि एक सफीर रवाना फरमाएं जो कुरैश के सामने मुअक्कद तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदा सफर के मकसद व मौक़िफ़ की वजाहत कर दे। इस काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो को बुलाया लेकिन उन्होंने ये कहते हुए माजरत की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे अजियत दी गई तो मक्का में बनी काब का एक फर्द भी ऐसा नहीं जो मेरी हिमायत में बिगड़ सकता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को भेज दीजिए रजी अल्लाह अन्हो। उनका कुंबा कबीला मक्का ही में है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अच्छी तरह पहुंचा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो को बुलाया और कुरैश के पास रवानगी का हुक्म देते हुए फरमाया, उन्हें बतला दो कि हम लड़ने नहीं आए, उम्रा करने आए हैं। उन्हें इस्लाम की दावत भी दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो को यह भी हुक्म दिया कि वो मक्का में अहले ईमान मर्दों और औरतों के पास जाकर उन्हें फतह की बशारत सुना दें और ये बतला दें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अब अपने दीन को मक्का में ज़ाहिर व गालिब करने वाला है। यहाँ तक कि ईमान की वजह से
کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ رضی اللہ عنہ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ اور بیت رضوان۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارکا آرائی کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو طانس اسدی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی اور اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔